السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحكيمنا وطبيبنا وحسيننا وجميلنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صمت نجا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اے ذیشان اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون؟ کون سنتا ہے مظلوم کی فریاد رسی، جس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پہ جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون؟ معزز و مکرم حضرات سامعین اعظام، زبان اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک بہت بڑی اہم نعمت ہے۔ اس نعمت کی نوازش پر خالق ارض و سما کی جتنی بھی شکر گزاری کی جائے اتنا کم ہے، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کے بیشتر معاملات، بلکہ یوں کہیں کہ اکثر چیزیں زبان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت اس شخص سے معلوم کریں کہ جس کو اللہ رب العزت نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے۔ ایک گونگا انسان بظاہر خوبصورت بھی ہوتا ہے، صحت مند بھی ہوتا ہے، عقل مند بھی ہوتا ہے،
ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ رب العزت نے اس کے بولنے کی صلاحیت کو ختم کر رکھا ہے، اس لیے اپنے جذبات کا صحیح طور پر اظہار نہیں کر پاتا، دوسروں تک صحیح معنی میں اپنی بات کو شیئر نہیں کر سکتا، اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب سمجھنے والا کچھ سمجھتا ہے، کچھ نہیں سمجھتا، تو اس نعمت کی قدردانی اس انسان سے معلوم کریں کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا نہیں فرمائی۔ ہم اپنی زبان سے جو کچھ بولتے ہیں وہ تمام کا تمام لکھا جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن اپنے بولے ہوئے کا ہم کو جواب دینا ہوگا۔ اسی مضمون کو قرآن اپنے انداز میں بیان کرتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے نوٹ کرنے کے لیے ایک نگہبان کو متعین کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو معمور کر رکھا ہے اس کام کے لیے کہ انسان اپنی زبان سے جو کلمات نکالتا ہے اس کو لکھا جائے، تاکہ کل قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے۔ اگر اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے پاس بلایا اور اس کے سامنے ان دفاتر کو کھول کر رکھا جو دنیا کے اندر اس نے کیے ہیں، تو جواب دینا بھاری پڑ جائے۔ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بہت وزنی ہوتے ہیں، اگر اچھے ہوئے تو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے کافی ہے، اور اگر برے ہوئے تو جہنم کا ایندھن بھی بنا سکتے ہیں۔ اس لیے عقل مند حضرات پہلے سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں، جبکہ بے وقوف انسان پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی سختی کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ۔ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت زیادہ غصہ دلانے والی ہے، اور اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے، اس کے غصے کے اندر شدت پیدا کرنے والی ہے۔ لم یقولون ما لا تفعلون، کہ انسان وہ بات کہے جو کرے نہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو، اپنی زبان سے وہ باتیں کیوں نکالتے ہو جن سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو خوبصورت بنانے کے لیے، ان کے ذریعے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اور جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے ایک عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ بولنے سے پہلے اپنے الفاظ کو تول، اس کو جانچ لے، اس کو پرکھ لے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اپنی عربی کی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جسمہ کبیر و جرمہ صغیر، فرماتے ہیں کہ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے، جسمہ صغیر، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت چھوٹا بنایا ہے، وہ جرمہ کبیر، اور اس سے نکلنے والی بہت بڑی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اس زبان کے ذریعے ہم اللہ کو راضی بھی کر سکتے ہیں اور اللہ کو ناراض بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے مشہور حدیث ہے کہ ایک انسان کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا، اور اس کی نیکیوں کا عالم یہ ہوگا کہ مدینے کا مشہور پہاڑ احد پہاڑ سے زیادہ اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا کہا ہوگا، کسی کی عزت کو پامال کیا ہوگا، کسی کے تقدس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوگا، اور جنت کے دروازے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوگا اور جنت میں جانے والا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے روک دیں گے اور کہیں گے کہ ابھی تمہارا بہت حساب و کتاب باقی ہے۔ وہ تمام انسان جن کی عزتوں کو پامال کیا ہوگا، جن کی چغلیاں کی ہوں گی، وہ جنت کے قریب آئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، وہاں پر دینے کے لیے کچھ نہ ہوگا، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، جس کو گالی دی اس کو دے دی، جس کے ساتھ بدتمیزی کی اس کو دے دی، جس کی برائی کی اس کو دے دی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی لینے والے باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان تمام کے گناہ اس انسان کے اوپر ڈال دیں۔ جو انسان جنت کے نزدیک پہنچ چکا تھا، اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اسے گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دے۔ تو اتنا بڑا دخل ہوتا ہے اللہ کو راضی اور ناراض کرنے کے اندر زبان کے صحیح اور غلط استعمال۔ فارسی کا ایک مشہور شعر ہے،
تا مرد سخن نہفت باشد عیب و ہنرش نہفت باشد، کہ جب تک انسان خاموش رہتا ہے اس وقت تک اس کی خوبیوں کا، اس کی برائیوں کا صحیح انداز نہیں ہو پاتا۔ جب انسان گفتگو کرتا ہے تب اس کے کمالات کا، اس کی اچھائیوں کا، اس کی برائیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور عربی شاعر کہتا ہے کہ جراحات السنان لہل یلتام لا یلتام ما جرح اللسان، اگر کسی نے تلوار کا زخم لگایا بدن پر ایک نہ ایک دن ٹھیک ہو جائے گا، تیر کے زخم لگے ایک نہ ایک دن ٹھیک ہو جائیں گے، اور کسی چیز کی ضرب لگی ایک نہ ایک دن ٹھیک ہو جائے گی، لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم ٹھیک نہیں ہوا کرتا۔ زبان کا وار سیدھا دل پر ہوتا ہے۔ اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام ہے امت کے اندر آپ کا، آپ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ کے واسطے تو صحیح چلنا، اگر تو غلط چلی تو ہم بھی غلط ہو جائیں گے، اگر تو صحیح چلی تو ہم بھی صحیح ہو جائیں گے۔ اتنے بڑے صحابی اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچتے ہیں۔ اور روایتوں کے اندر یہاں تک ملتا ہے کہ جب ہم صبح بیدار ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارا دماغ زبان کے علاوہ بقیہ اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، زبان سے معافی مانگتے ہیں اور زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے تو صحیح چل، اس لیے کہ تو اپنا کام کر کے اندر چلی جاتی ہے، وبال ہمارے اوپر آتا ہے۔ ہم بدتمیزی اپنی زبان سے کرتے ہیں، ہم برا بھلا اپنی زبان سے کہتے ہیں، ہم بے عزتی اپنی زبان سے کرتے ہیں، ہم بکواس اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہونا تو انصاف کا تقاضا تھا، اس زبان کو کھینچ دیا جاتا، لیکن کبھی تماچوں کی شکل میں چہروں پر تھپڑ لگتے ہیں، کبھی لاٹھی ڈنڈوں کی شکل میں دوسرے اعضاء کو ستایا جاتا ہے۔ کوئی قصداً زبان پر وار نہیں کرتا، دوسرے اعضاء کو ظلم سہنا پڑتا ہے صرف زبان کی وجہ سے۔ اس لیے بدن کے تمام اعضاء روزانہ زبان سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دخل فرمایا ہے انسان کی زندگی کے اندر زبان کا۔ اور آگے چلیں، ایک مرد ایک عورت، دو مختلف انسان ہیں، آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایک دوسرے کی طرف بلا ضرورت دیکھنا حرام، گفتگو کرنا حرام، ایک دوسرے سے جسمانی نفع اٹھانا ناجائز، لیکن اگر شریعت کی حد کے اندر رہتے ہوئے وہ مرد اور عورت جو بالکل اجنبی ہیں، اور مثلا دونوں میں سے کوئی ایک مرد یہ کہے کہ بحیثیت بیوی میں تجھے اپنے نکاح کے اندر قبول کرتا ہوں اور بیوی بناتا ہوں، عورت اس پر گواہوں کی موجودگی میں راضی ہو جائے، تو اب دونوں جو ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے رفیق حیات بن جاتے۔ ابھی تک جس عورت کی طرف دیکھنا حرام تھا اس کی طرف دیکھنا ثواب ہے، جس عورت سے بات کرنا ناجائز تھا اس سے بات کرنا، اچھی بات کرنا عبادت ہے، جس عورت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اب وہ عورت تمہارا لباس بن گئی، یعنی تمہارے جسم کے مانند ہو گئی۔ اب بتائیں، صرف قبول ہم نے زبان سے کہا، اپنے زبان کا صحیح استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں ایک غیر اپنی بن گئی، رفیقہ حیات بن گئی۔ اب نکاح کرنے کے لیے کوئی آسمان چاند سورج کے سفر تو ہمیں نہیں کرنے پڑتے، کوئی زمین کے تہخانوں میں پہنچنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، کوئی ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں، اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ زبان کا صحیح استعمال ایک غیر کو اپنا بنا دیتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپس کی نااتفاقیاں بڑھ جائیں اور وہ شوہر طلاق مغلظہ اس کو دے، حرمت مغلظہ ثابت ہو جائے، تو ابھی جس کے ساتھ نفع اٹھانا جائز تھا اور وہ پھر اس کے لیے حرام بن جاتا۔ ایک کافر انسان کفر کی حالت میں زندگی گزارتا ہے، اللہ کا اس پر کوئی وعدہ نہیں، جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اگر اللہ اپنا فضل فرمائے اور وہ کافر انسان اپنی زبان سے سچے دل سے یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافر انسان جو ابھی کچھ دیر پہلے اللہ کی رحمت سے محروم تھا، اب اللہ کی رحمتوں کی چھاؤں میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور جنت الفردوس اس کا مقدر بن جاتے ہیں۔ اب بتائیں ایمان لانے کے لیے کیا کرنا پڑا؟ زبان کا صحیح استعمال۔ اس نے لا الہ الا اللہ کہا
پوری زندگی غیر اللہ سے رزق مانگا، پوری زندگی غیر اللہ کی عبادت کری، لیکن اپنی زندگی پر ندامت ہوئی اور سچے دل سے لا الہ الا اللہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کیا تو اللہ رب العزت جنت اس کا مقدر بناتے۔ اور نعوذ باللہ، اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اگر کوئی مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کو بھی مانتا ہے، جو دین اسلام پر عمل کرتا ہے، اگر آخری زندگی کے اندر نعوذ باللہ اللہ کا انکار کر بیٹھے، دین سے پھر جائے، اسلام کو ماننا چھوڑ دے، پوری زندگی کی عبادت خراب ہو جائے گی، اسی پر موت آئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو زبان کا صحیح استعمال ایک اجنبی کو اپنا بنا دیتا ہے، زبان کا صحیح استعمال جنت الفردوس تک پہنچاتا ہے، زبان کا صحیح استعمال اللہ کو راضی کرتا ہے، اور زبان کا غلط استعمال انسان کو ناراضگی کی طرف اللہ کی موڑ دیتا ہے۔ ڈاکٹر کلیم عاجز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات گرچہ بے سلیقہ ہو سلیم، کلیم بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔ اگر ہم کوئی ناراضگی کی بات بھی کہیں، اس کا انداز درد بھرا ہو، نرم گفتگو کے ساتھ کہیں گے تو سامنے والا اس سے متاثر ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے، اور حدیث شریف کے اندر سخت وعید ہے اس بارے میں، جو انسان جان بوجھ کر اپنا پاجامہ، اپنی پینٹ، اپنا کپڑا وغیرہ جان بوجھ کر ٹخنوں سے نیچے رکھے، حدیث کے اندر سخت وعید پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ، دیکھیں اگر ہم جیسے ہوتے تو ظاہر ہے، کیونکہ ہم تو سب جنتی ہیں، اگر ہم جیسے ہوتے تو جہنمی کہتے، اسے متکبر کہتے، گھمنڈی کہتے، اور نہ جانے کہاں کہاں کے فتوے اس پر لگا دیتے۔ قربان جاؤں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر، آپ نے اس کی اصلاح فرمانے کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، بھائی آپ سے ایک ضرورت، آپ ایک احسان میرے ساتھ فرما دیں، میرا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے، جب بھی چلا جائے آپ مجھے بتا دیا جائے۔ وہ بھی انسان سمجھدار تھا، فوراً سمجھ گیا، اس نے کہا یہ غلطی مجھ سے ہوتی ہے اور انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگی، کہ بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔ اگر بے ڈھنگے انداز میں اس کو کہا جاتا تو پھر وہی اس کے لیے وبال جان بن جاتا، اور صحیح انداز میں کہا گیا تو اس کی زندگی کا ساتھی بن گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اس پر نازل ہونے لگے۔ یہاں پر ایک لطیفہ آپ کو سنا دوں۔ آپ نے مشہور کتابوں میں سنا ہوگا کہ ایک انسان تھا، اور تقریباً اس نے 1 کم 100 یعنی 99 قتل کر دیے۔ اب قتل کرنے والا انسان جا رہا تھا، راستے میں کوئی ہم جیسا اس کو غلط زبان استعمال کرنے والا ملا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں کہا قتل کر کے آ رہا ہوں۔ کتنے؟ 99، تیری تو مغفرت ہی نہیں ہو سکتی، تو جہنمی ہے بالکل۔ اس نے کہا جب جہنم میں جانا ہی ہے تو ایک تو بھی صحیح 100 پورے کر کے جاؤں، اسے بھی قتل کر دیا۔ اگر زبان کا صحیح استعمال ہو جاتا اور اسے سمجھاتے کہ آپ سے جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور جن کے ساتھ آپ نے کیا ہے ان کے گھر والوں سے آپ معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مغفرت فرما دے، لیکن اپنے آپ بھی قتل ہو گیا اور وہ بھی دنیا سے گناہگاری کی حالت میں چلا گیا، کیا فائدہ ہو؟ صرف زبان کے غلط استعمال۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، نبی فرماتے ہیں کہ سچا مسلمان میرے نزدیک، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام جب اپنے صحابہ کو روانہ فرماتے غزوات کے لیے تو کبھی انہیں مسجد کے دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آتے، کبھی مسجد نبوی سے کچھ آگے انہیں رخصت کرنے کے لیے آتے، لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جب آپ نے یمن کا گورنر آپ کو بنایا ہے تو پیغمبر علیہ السلام تقریباً 5 کلومیٹر سے زیادہ آپ کے ساتھ پیدل چلے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار ہیں اور تاجدار مدینہ پیدل چل رہے ہیں ان کی محبت میں، اور آخر میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ کل قیامت کے دن علماء کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔
جب جنت کے اندر جائیں گے تو جنت میں جانے والے جنتیوں کی کچھ پہچان ہوگی، کچھ نبیوں کے پیچھے جائیں گے، کچھ صحابہ کے پیچھے جائیں گے، کچھ اپنے رشتہ داروں کے پیچھے جائیں گے، کچھ ولیوں کے پیچھے جائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل تمام ولیوں کے، تمام عالموں کے سردار ہوں گے، اور آپ کے جھنڈے کے پیچھے تمام علماء جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جسے پیغمبر علیہ السلام نے ولیوں کا، علماء کا، تمام کا سردار بنایا ہو، سردار الاولیاء کہا جاتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، پیغمبر علیہ السلام جاتے ہوئے اپنی زبان کو پکڑ کر حضرت معاذ بن جبل سے فرمانے لگے کہ معاذ اسے قابو میں رکھ، اگر یہ صحیح چلی تو تم میرے نزدیک صحیح ہو، اگر یہ غلط چلی تو تم نہ اللہ کے نزدیک صحیح ہو سکتے ہو نہ میرے نزدیک صحیح ہو سکتے۔ اس لیے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے من صمت نجا، جو انسان خاموش رہا اس نے نجات پائی، اور نجات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے زیادہ بکواس کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے، اور خاموش رہنے سے اچھی بات کا بتانا افضل ہے۔ تو ظاہر ہے اچھی بات ہم کہاں تک بتائیں، اس سے اچھا ہے کہ ہم خاموش رہیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ جس انسان نے اپنی زبان پر قابو پا لیا وہ انسان اللہ کے نزدیک بڑا اہم ہوگا، اور جس انسان نے اپنی زبان پر قابو نہ پایا، اپنی زبان کو لگام نہ لگایا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے تملأ الآفاق، اس کی گندی زبان سے پوری دنیا کے اندر فساد ہو جاتا ہے۔ ایک انسان ہی تو ہوتا ہے، ایک سے، دو سے، تین سے، پوری گلی، پورے محلے، پورے شہر سے جھوٹ پھیلا دیتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تملأ الآفاق، اس کے نتیجے میں فتنے پیدا ہوتے ہیں، فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے جب ہم صرف جھوٹی عزت حاصل کرنے کے لیے، جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے، جھوٹا نام کمانے کے لیے، جھوٹے لوگوں میں بیٹھ کر اپنی واہ واہ جتانے کے لیے جس وقت ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، کیا ہمیں کبھی اللہ کی طرف لوٹنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم جس کے بارے میں غلط زبان استعمال کر رہے ہیں اس کے دکھوں میں ہم نے اضافہ کیا؟ کبھی ہمیں احساس ہوا اس چیز کا کہ ہم نے اپنی گندی زبان استعمال کر کے کسی کے غموں میں اضافہ کیا؟ ہمیں احساس ہوا اس چیز کا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ ہم سے زیادہ پسندیدہ ہو، ہم نے کسی کی عزت کو پامال کیا ہے جھوٹ بول کر، اپنی گندی زبان استعمال کر کے؟ یاد رکھو قیامت کے دن تو اللہ بدلہ لے گا ہی، قیامت کے دن تو اللہ فیصلہ فرمائے گا ہی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عدل و انصاف فقط اجر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے آخرت میں جو انہیں فرمانا ہوگا، لیکن زندگی کے اندر، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم نے کسی کی عزت کو پامال کیا ہوگا، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوگا، کسی کو نامناسب الفاظ کہے ہوں گے، تو دنیا کے اندر اس کا انعام ہمیں یہ ملے گا اگر ہم نے توبہ نہ کی۔ جب تک ہمیں موت نہیں آ سکتی، جب تک وہ برائی ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے، تجربہ کر لو اس چیز کا، جب تک موت انسان کو نہیں آ سکتی، جب تک اللہ تعالیٰ اس گناہ کے اندر اسے مبتلا نہ فرما دے اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر مزہ چکھاتے ہیں، اور آخرت کے اندر تو آپ کو معلوم ہے کہ انسان جنت کے قریب پہنچنے کے باوجود بھی جہنم کا ایندھن بن جائے گا اپنی غلطی کی وجہ سے۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے، ہم سب کے اندر یہ کمی ہے، ہم اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں، اور اپنے یعنی ظاہر ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اس صورت کے اندر جن کے بارے میں کچھ نامناسب الفاظ ہم نے کہے ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور پیغمبر علیہ السلام قرآن کے ذریعے فرما رہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اپنے بازوؤں کو پھیلا دو، دل کھول کر تم برائی، دل کھول کر میری بے عزتی کرو، دل کھول کر میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کرو کہ ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اگر ہم نے صبر کر لیا تو یاد رکھیں
کہ اللہ رب العزت بہت بڑا صبر کا بدلہ دیتا ہے. یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ نے کوئی حد متعین نہیں فرمائی. صبر کرنے والوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرماتے ہیں. اس لیے جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، جتنے سن رہے ہیں، جتنے بھی ہم مسلمان ہیں، جہاں جہاں دنیا کے اندر بستے ہیں، ہم سب کے اندر یہ برائی موجود ہے. اس لیے آج اللہ کے گھر میں سچی توبہ کر لے کہ انشاءاللہ اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. دیکھیے ایک بات غور سے سنیے. ایک انسان تہجد پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے. ظاہر ہے تہجد کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے نزدیک پہنچنے کا بہت اچھا ذریعہ ہے. اس نے تہجد بھی پڑھی، اس نے نمازیں بھی پڑھی، اس نے قرآن بھی پڑھا، لیکن اپنی زبان کو اگر غلط استعمال کر لیا تو یہ چیزیں اسے فائدہ نہیں دی. اور ایک انسان نے فرض نمازیں پڑھی 5، فرض احکام کو پورا کیا، نفلی عبادتیں زیادہ نہ کی، لیکن اپنی زبان کو صحیح استعمال فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام، بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کی ضمانت کرتا ہوں. میں جھوٹ بول سکتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان نے نہ جھوٹ بولا ہے نہ بول سکتی ہے انشاءاللہ. اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى، آپ جو کچھ بولتے ہیں اللہ کے حکم سے بولتے ہیں. اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبانوں پر قابو رکھنے کی توفیق استعمال فرمائے. اس لیے کہ زبان کے صحیح استعمال سے ہم اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں، اور زبان کے غلط استعمال سے اللہ سے دور ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.